بٹ کوائن جو ہے وہ اس وقت شاید آرگیوبلی دنیا کی واحد آپریشنل اسلامک حلال کرنسی ہے۔ یہ بہت بڑا اور کنٹروورشل کلیم ہے، اس کو ہم یہ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے، بلکہ اس ویڈیو میں نہیں، یہ تو ایک اتنا ڈیپ اور لمبا ٹاپک ہے کہ ہمیں اس پہ ملٹیپل ویڈیوز بنانی پڑیں گی، مگر بنانا بھی ضروری ہے اور ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ پورے ملک میں بلکہ پوری مسلم ورلڈ میں اس کے بارے میں بہت انفیئر کنفیوژن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو کافی عرصہ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید آہستہ آہستہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایوالو ہوگی اور لوگ ریئلائز کریں گے کہ بٹ کوائن کتنی اچھی چیز ہے اور اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور یہ اسلام کے پرنسپل سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ مگر وہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے جو نیریٹو ہے اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، تو میں آئی مائٹ ناٹ بی دا بیسٹ پرسن ٹو ایکسپلین دس، کیونکہ آئیڈیلی تو کسی فقہ کے اسکالر کو جو ہے یہ ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، مگر پرابیبلی وہ خود کیونکہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور شاید جو ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں ہمارے یہ ذمہ داری اب بن گئی ہے کہ ہم نہ صرف علماء کرام کو جو ہے اس معاملے میں گائیڈ کریں، بلکہ باقی جو قوم ہے اور لوگوں کو ان کو بھی اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دیں اور گائیڈ کریں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے سارے ڈاؤٹس بٹ کوائن کے بارے میں ایک ایک کر کے سب کو کلیئر کر دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ توبہ کی 31 آیت ہے، اس کا بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ریبائے ہیں اور جو مونکس ہیں، جو ان کے پریسٹس ہیں، جیوز اور کرسچنس کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بجائے اپنا خدا بنا بیٹھے، یعنی وہ اپنے جو پریسٹس ہیں اور جو راہب ہیں ان کو وہ ورشپ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث اور ایک سٹوری جو اس کا بیک ڈراپ ہے وہ میں نے پڑھی، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو جیوز اور کرسچنس تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم چلیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یہ جو بھی وہ کہتے ہیں، مگر جو ہمارے پریسٹس ہیں، جو ہمارے مونکس ہیں، جو ہمارے ریبائز ہیں، ان کو ہم ورشپ تو نہیں کرتے، تو یہ آپ کے قرآن میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو ورشپ کرتے ہیں؟ تو اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں جو ایکسپلینیشن دی وہ اتنی خوبصورت، اتنی فنڈامنٹل، اتنی آپ کہہ لیں کہ سگنیفیکنٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ اس لیے کیونکہ جس چیز کو یہ ان کے ریبائز، ان کے پریسٹس، ان کے ریلیجس لیڈرز، جو ان کی کلرجی ہے، جس چیز کو یہ حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام ایکسیپٹ کر لیتے ہو، اور جس چیز کو یہ حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال ایکسیپٹ کر لیتے ہو، تو یہ شرک ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کی بجائے تمہارے جو اسکالرس ہیں وہ جس چیز کو حلال اور حرام کر رہے ہیں تم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ اب آبویسلی اس کا آپ نے بہت لائٹ یا لٹرل میننگ نہیں لینا، جو اسکالرز ہیں دے آر نالجبل، وہ ان کا کام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے جو احکامات ہیں ان کو انٹرپریٹ کر کے آپ کو بتائیں، مگر دا پوائنٹ از کہ اف دے میک اے مسٹیک
تو آپ نے پھر ان کی بات فالو نہیں کرنی، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ignorant ہیں کہ there is no way for us to interpret the Quran and the Hadith. We cannot approach that. یہ جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جو برامن ہیں ہندوؤں کے، وہ جو نیچ ذات والے جو کیا کہتے ہیں کاسٹس ہیں، ان کو وہ اپنی جو ریلیجس بکس ہیں وہ نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ بھئی ہم تمہیں بتائیں گے کہ ان میں کیا لکھا ہو۔ تو ہم یہ جو ویڈیو سیریز کریں گے، اس میں جو مین تھرسٹ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ آپ جو عام آدمی ہیں، آپ میں اتنا فہم اور اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث اور ویلڈ جو ائمہ فقہاء ہیں ان کے ویلڈ ریفرنسز جب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو اٹ ول بی سو کلیئر، کرسٹل کلیئر، کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کہ آپ کو کسی عالم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور obviously اگر ہم آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو علماء کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کو سنیں اور اپنی جو ان کی ویو پوائنٹ ہے اس میں تھوڑی سی ریویژن کی اگر گنجائش ہے تو اس کو لائیں۔ مگر یہاں آپ ایک ویلڈ کویسچن پوچھیں گے اور وہ یہ ہے کہ اتنے بلند پائے کے ہمارے جو اسکالرز ہیں، اور نہ ان کی اسکالرشپ پہ ڈاؤٹ ہے، نہ ان کی سنسیریٹی اور انٹینشن پہ ڈاؤٹ ہے، ان کی نیت بھی بہت اچھی ہے اور ان کا علم بھی بہت ہے۔ جو پرابلم پیدا ہوئی ہے وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو فائنینشیل سسٹم کولونیلزم کے تھرو ہم نے انہیرٹ کیا ہے وہ ہمارا انڈیجنس سسٹم نہیں ہے۔ جو 200 سال ہم گورے کے ہاتھ مغلوب رہے، اس میں جو کامرس اور ٹریڈ اور فائنانس کی جو ورلڈ ہے وہ اتنی چینج اور اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ جو نئے سسٹمز آپ کے پاس آئے ان سسٹمز کی گراسپ آپ کو اتنی اچھی نہیں تھی، یا لیٹس سے کہ اگر تھی بھی تو اس کو اوور ہال کرنے کی یا تو فنڈنگ نہیں تھی، یا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انڈرٹیکنگ مشکل تھی۔ مسلمانوں کے اپنے پولیٹیکل ایشوز اور اکنامک ایشوز جو ہیں وہ پوسٹ انڈیپینڈنس بھی ہمارے رہے ہیں ہر مسلم کنٹری میں۔ تو اٹیمپٹ یہ کی گئی کہ جو سسٹم ہے، جو ویسٹرن سسٹم ہے، جو نان اسلامک سسٹم ہے، اور ناٹ نان اسلامک کیونکہ ویسٹرن ہے، there are a lot of very useful western things that we should adopt. جو یہ سسٹم پرٹیکولرلی ہے، یہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اس لیے یہ نان اسلامک ہے۔ تو اس سسٹم کو پیچ ورک کے ذریعے، ماڈیفکیشن کے ذریعے، اس کو امریکہ میں یہاں پہ ایک محاورہ ہوتا ہے ٹو پٹ لپسٹک آن اے پگ، کہ اسی کی شکل ذرا بہتر کرنے کے لیے آپ نے جو پگ ہے اس کے اوپر لپسٹک لگا دی۔ تو وہ ہے ایسا ہی، یعنی آپ نے جو بینکنگ کا ایک پگ ہے، خنزیر ہے، اس کے اوپر آپ لپسٹک لگا کے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلامک بینکنگ ہوگی۔ تو وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ سنسیئر بھی تھی، وہ اپنی جو ویژن ہے یا جو اس کے گولز تھے وہ اس کو اچیو نہیں کر سکی۔ وہ ایک الگ بہت بڑی انالیسز اور ڈسکشن ہے ہسٹوریکلی کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں اور کیوں وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے۔ مگر جو فی زمانہ جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، وہ ابھی ہم آگے پروو کریں گے، آپ کو بہت آسان طریقے سے پروو کریں گے کہ وہ پوری اسلامک بینکنگ فنڈامنٹلی غلط ہے، ان اسلامک ہے۔ تو جب آپ کے پاس پورے کا پورا سسٹم جو آپ نے بنایا ہے، آپ کی نظر میں وہ اسلامک فائنینسنگ ہو رہی ہے اور وہ حقیقت میں ایک
فساد ہے، ایک فراڈ ہے. تو وہیں ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کی جو، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی نیت بھی اچھی ہے، ان کا جو شریعہ کا علم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. جہاں شارٹ کمنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس فائنینشیل سسٹم کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے کہ اس کو ہم نے کیسے اسلامائز کرنا ہے. تو جہاں اس سسٹم کو اسلامائز کرنے میں انہوں نے اتنے بڑے اور فنڈامنٹل مسٹیکس کر دیں، تو اٹ از ناٹ سرپرائزنگ کہ بٹ کوائن کو سمجھنے میں بھی انہوں نے اسی طرح کی مسٹیکس کر دیں. بٹ کوائن تو بینکنگ سے بھی زیادہ ایک ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ چیز ہے. اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں، اس کے ٹیکنالوجی اسپیکٹس ہیں، اس کے اکنامک اسپیکٹس ہیں. تو بٹ کوائن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان بھی ہے، مگر اٹ ٹیکس ٹائم، اور اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. سرسری طور پہ آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. کہ لیٹ سے میں 6 فٹ اوپر کوئی ایک درخت ہے اور میں اس سے ایک آم توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب وہ 6 فٹ اونچا جو ہے وہ ٹہنی کے اوپر آم لگا ہوا ہے. اب ایک بندہ جس کا 4 فٹ تک ہاتھ جاتا ہے، اگر وہ کوشش کرے گا اور اس آم کو توڑے گا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کی بجائے 10 آدمی بھی لے آئیں، یا 50 آدمی لے آئیں، یا 50,000 آدمی لے آئیں، ان 50,000 لوگوں کا ہاتھ اگر وہاں تک نہیں پہنچے گا تو وہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے. اور ایک آدمی آئے گا جس کا ہاتھ لمبا ہے تو وہ اس آم کو توڑ لے گا. تو جو نمبر آف اسکالرز ہیں اور ان کی جو ڈائیورسٹی ہے کہ جناب ملیشیا میں بھی اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہو رہی ہے، تو اتنے سارے عالم ہیں اور سارے جو ہیں وہ اس کو الاؤ کر رہے ہیں، تو ضرور وہ ٹھیک ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جس فائنینشیل سسٹم کو وہ نہیں سمجھ سکے، جہاں ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو وہ ان کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا. وہاں ایک اسکالر ہو یا 1000 اسکالر ہوں، دے ہیو آل فیلڈ. بٹ کوائن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ہزاروں آدمی بھی آ جائیں اور اس کا ایک سرسری طور سے اس کو وہ اسٹڈی کریں، تو وہ وہی کنکلوژن نکالیں گے جو ایک غلط کنکلوژن ہوگی. دوسری طرف یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ بٹ کوائن کو کیا اسٹڈی کرنا ہے جب فائنینشیل سسٹم کو ہی وہ اسٹڈی نہیں کر سکے، بینکنگ کو اسٹڈی نہیں کر سکے. جس بینکنگ کے اوپر وہ فتوے دے رہے ہیں وہ بینکنگ خود ایک فراڈ اور غلط بنیاد پہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو ایسی جو اسکالرشپ ہے اس کا ورڈکٹ ہم بٹ کوائن کے بارے میں کیوں لیں؟ تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرو، تم پہلے اپنی بینکنگ ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو بینکنگ کے جو مسائل ہیں وہ خیر میں ایکسپلین کروں گا، مگر اگر آپ پروف کر دیں کہ بینکنگ غلط ہے تو یہ بذات خود بٹ کوائن کی تصدیق ہے. کیونکہ اگر اسلامک بینک بھی غلط ہیں اور کنونشنل بینک بھی غلط ہیں تو پھر آپ کے پاس پیچھے بچا کیا؟ کرپٹو بھی غلط ہے. میں کرپٹو کا بھی ایڈوکیٹ نہیں ہوں، مگر عام آدمی کے لیے یہ بھی مشکل ہے ڈسٹنگوش کرنا کہ بٹ کوائن اور کرپٹو میں کیا فرق ہے. کیونکہ بٹ کوائن از اے ویری یونیک ٹائپ آف کرپٹو. اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو باقی کرپٹو سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں وہ اس کو اسلامک اور حلال کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کرپٹو اسلامک یا حلال ہے، وی آر جسٹ سیئنگ کہ بٹ کوائن اسلامک اور حلال ہے. باقی کرپٹو حلال ہو سکتی ہے کچھ پروجیکٹس، اور کچھ پروجیکٹس میں آبویسلی فنڈامنٹل پرابلمز ہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. جو اس پہلی ویڈیو میں ہماری جو سمری ہے وہ 3-4 پوائنٹس میں آپ کو بیسک ری ایٹریٹ کر دوں. ریپیٹیشن ہے مگر یہ سمجھنا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بٹ کوائن کرپٹو سے الگ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بٹ کوائن کے علاوہ آپ کے پاس صرف پیپر کرنسی کی آپشن رہ جاتی ہے، اور پیپر کرنسی بذات خود حرام ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پیپر کرنسی کے اوپر جو اسلامک بینکنگ سسٹم آپ نے اسٹیبلش کیا ہے وہ خود ان اسلامک ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے
کہ جن لوگوں کی کریڈیبلٹی اتنی ڈاؤٹ فل ہو کہ وہ اسلامک بینکنگ کو حلال کہہ رہے ہوں اور وہ اس میں اتنے بڑے بڑے فلاز ہیں، تو پھر ان لوگوں کی اوپینین ہم بٹ کوائن کے بارے میں بھی اتنی سیریسلی نہیں لیں گے. لہٰذا ہم بٹ کوائن کو خود اسٹڈی کریں گے اور تمام جو فقہ اور قرآن اور حدیث کے جو رولز ہیں ان کو سامنے رکھیں گے. گلوبل فائنینشیل سسٹم جس طرح چل رہا ہے اور بٹ کوائن کس طرح اس کو چیلنج کر رہا ہے، وہ چیلنج جو اسلامک بینکنگ کو اسے دینا چاہیے تھا مگر نہیں دے سکی اور ناکام ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں اگلے جو ہمارے ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے.